افغان سرحد پر افغانستان مجاہدین آرمی اور دوسری طرف ایران ریولوشنری آرمی دونوں مسلمان ممالک کی آپس میں شدید لڑائی پانی کے اوپر ہوئی اور پانی کا مسئلہ دونوں ممالک میں کافی زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں کافی زیادہ کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ افغان طالبان اور ایران کے درمیان یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جبکہ اس مئی کے مہینے کے شروع میں ایران کے صدر ابراہیمی رئیسی نے طالبان گورنمنٹ کو خبردار کیا تھا کہ وہ دریائے ہلمند میں ایران کے آبی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے مطابق ایران میں خشک سالی گزشتہ 30 سالوں سے ایک مسئلہ رہا ہے، لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ملک کے 97% حصے کو اب کسی نہ کسی سطح پر خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، جب سے افغان طالبان نے افغانستان کے اوپر کنٹرول سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک ایران نے افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت کو براہ راست قبول نہیں کیا، مگر ہاں ایران نے افغان طالبان کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہفتے کے روز افغانستان میں ایرانی سفیر سے ملاقات کی اور دریائے ہلمند کے پانی کے حقوق پر تبادلہ خیال کیا۔ IRN نے اس ملاقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات مذاکرات کے ذریعے بہتر طریقے سے حل کیے جائیں گے، مگر اس کے باوجود بھی دونوں ممالک میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں آن لائن پوسٹ کی جانے والی ایک اور ویڈیو میں مبینہ طور پر ایرانی افواج اور طالبان کے ساتھ جھڑپوں کو اس وقت دکھایا گیا جب ایرانی تعمیراتی کارکن دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب آپ کو اس کی مین وجہ بتاتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے درمیان تعلقات پانی کی وجہ سے کشیدگی کیوں اختیار کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آن لائن طالبان کے حامی اکاؤنٹس نے ایک گانے کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں قائم مقام وزیر دفاع ملا محمد یعقوب سے ایران کے خلاف کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ ملا یعقوب طالبان کے مرحوم بانی اور پہلے سپریم لیڈر ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم ایک حکومت ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ گانے میں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنما ملا یعقوب ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے، ورنہ ہم جمہوریہ کی حکومت نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہمارا رہنما ملا یعقوب ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایران کو افغان طالبان کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا، ملا یعقوب افغان طالبان رہنما جو ہیں وہ ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRN نے ملک کے ڈپٹی پولیس چیف جنرل قاسم رضائی کے حوالے سے افغان طالبان پر الزام عائد کیا کہ طالبان نے ہفتے کی صبح ایران کے صوبہ سیستان، بلوچستان اور افغان صوبہ نمروز کی سرحد پر فائرنگ کی۔ IRN نے کہا کہ ایران نے بھاری جانی مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، طالبان کے خیال میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفاق تکور نے ایران پر پہلے فائرنگ کا الزام عائد کیا۔ تکور نے کہا کہ فائرنگ کے تبادلے میں ہر ملک سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے صورتحال کو اب قابو میں قرار دیا۔ IRN نے ایرانی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ 2 سرحدی محافظ ہلاک ہوئے ہیں، تاہم یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ لڑائی میں 3 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں۔ IRN نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ ملاک سرحدی گزرگاہ جو ایک اہم تجارتی راستہ ہے، دونوں ملکوں نے فائرنگ کے بعد اس اہم تجارتی راستے کو تجارت کے لیے بند کر دیا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے افغان وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ نے ایک بیان میں کہا، جمہوریت اسلامی افغانستان کسی بھی مسئلے کے لیے مذاکرات کو معقول راستہ سمجھتی ہے۔ جنگ اور منفی اقدامات کا بہانہ بنانا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں۔ مبینہ طور پر اس علاقے سے آن لائن پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز میں دور سے مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ خیبر ایجنسی نے بعد میں ایک تصویر پوسٹ کی جس میں مارٹر گولے کی قیادت دکھائی دیتی ہے اور کہا کہ بھاری ہتھیار اور مارٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں خبر ایجنسی کی ویڈیو میں مبینہ طور پر ایرانی فورسز کو مارٹر فائر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ طالبان فوجیوں کو ایرانی سرحدی چوکی پر امریکی ساختہ مشین گنیں چلاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیگر طالبان جنگجوؤں نے ممکنہ طور پر نیٹو فوج کے پیچھے چھوڑی گئی بختر بند گاڑیاں بھی چلائی۔ اس کے بعد ایران کا بڑا واضح بیان تھا۔ ایران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ طالبان کو حملہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔
IRN نے ایران کے پولیس چیف جنرل احمد رضا کے حوالے سے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدی افواج کسی بھی سرحدی خلاف ورزی اور جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گی اور افغانستان کے موجودہ حکام کو بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ان کے غیر معمولی اور متضاد اقدامات کے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں، تو لہذا ساتھ جڑے رہنے کے لیے گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔